ہنسی ہے کسے قدر روزہ میرے سرکار بانسا کا۔ حضرت علامہ مولانا محمد جمال احمد صاحب کو آواز دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کے قلب کو منور و مجلہ کریں۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، حسینیہ مسجد، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو، اولیاء امت کے جانثارو، غوث اعظم کے چاہنے والو، اعلیٰ حضرت کے عقیدت مندو، امام حسین کے شہدائیوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذران عقیدت پیش کرنا پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و مولانا و محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان خواجہ بریلوی فرماتے ہیں، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اور کہا شفاعت کی بات محشر میں، کہا رب نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان خواجہ بریلوی رحمۃ الرضوان کی نعت یا تو حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، یا تو قرآن پاک کی کوئی آیت ہے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی اعضے کا ذکر ہے، یعنی جسم کے کسی بھی حصے کا ذکر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم اور آپ کل سماعت کیے، آج پھر وہیں سے چلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے دعوے دار بہت ہیں، لیکن حقیقتی محبت جو ہوتی ہے میرے نبی سے کس طرح کرنا چاہیے ہم اور آپ کو نہیں پتہ۔ اگر محبت دیکھنا ہے ہم اور آپ کو نبی سے، تو حضرت بلال حبشی سے پوچھو نبی کی محبت ہے کیا، حضرت عمر فاروق اعظم سے پوچھو کہ نبی کی محبت کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا جائے نبی کی محبت کیا ہے، تو آج ہم اور آپ نبی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتے، لیکن قربان جاؤ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم پر۔ ابھی ہم اور آپ جب نعت و منقبت سنتے ہیں تو ہمارے جو بھی علماء کھڑے ہوتے ہیں آپ کو سلام کرتے ہیں، اور سلام کا جواب دینا آپ پر واجب ہے۔
یہ ایک دعا ہے ہم اور آپ کے لیے، جب انسان ایک دوسرے سے مل کر کے جدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے السلام علیکم، اللہ تم کو سلامت رکھے۔ دوسرے نے پلٹ کر کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے اور تم پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ مشکات شریف میں ہے کہ اگر امام صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سلام کر کے اوپر چلے جائیں، وہاں سے جب ہم نیچے آئیں تو پھر ان کو سلام کریں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اگر دو بھائی آپس میں ملے اور ملنے کے بعد چند قدم آگے پیچھے ہوئے ملاقات ہوئی، پھر سلام کرنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ خالی گھر میں داخل ہوں جس میں کوئی انسان نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس میں بھی سلام کرو۔ اس کی دلیل ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ دونوں لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو سلام و کلام کیا کرتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ حضرت عمر فاروق اعظم سے سلام کرتے تھے، جب بھی راستے میں ملتے سلام کرتے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم سے سلام نہیں کرتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے ہیں، کلام نہیں کرتے ہیں۔ جب کوئی بات چیت نہیں کرتے ہیں، گفتگو نہیں کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ، آج حضرت ابو بکر صدیق ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، ہم سے خفا ہو گئے ہیں، مجھ سے کلام نہیں کر رہے ہیں، مجھ سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں، مجھ سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ جب بھی ہم سے ملاقات ہوتی تھی مجھ سے سلام کرتے تھے، میرا حال چال پوچھتے تھے، لیکن آج انہوں نے کسی طریقے سے گفتگو نہیں کیا ہے۔ میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں اور فرماتے ابو بکر صدیق، تم نے عمر کے دل کو دکھایا ہے، تم نے انہیں ناراض کیا ہے، تم نے انہیں خفا کیا ہے۔ تم روزانہ سلام کرتے تھے، روزانہ ان سے بات چیت کیا کرتے تھے، روزانہ ان سے مصافحہ کیا کرتے تھے، معانقہ کیا کرتے تھے، لیکن آج کیا ہے کہ تم نے سلام نہیں کیا ہے۔ آج کون سی ایسی وجہ ہے کہ تم نے ان سے بات نہیں کی ہے؟ آج کون سی ایسی وجہ ہے کہ تم نے ان سے گفتگو نہیں کیا ہے؟ آخر کار ماجرا کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، آپ نے اپنی زبان حال سے فرمایا تھا اے صحابہ سن لو، جس نے پہلے کسی کو سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں پہلے جنت میں چلا جاؤں، اس لیے میں نے عمر کو سلام نہیں کیا، روزانہ میں سلام کرتا تھا۔ آج میرے دل نے چاہا عمر مجھ سے سلام کریں تاکہ ہم دونوں بھائی ایک ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں، اس لیے میں نے سلام نہیں کیا۔ سلام آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن چند جملے انگلش کے یاد کر لیے، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، کوئی دعا نہیں ہے اس میں، کوئی دعا نہیں۔ بڑے بڑے مفتیوں سے پوچھا جائے کہ حضرت گڈ نائٹ کہنے پر کوئی دعا ہے؟ کہیں گے نہیں۔ گڈ مارننگ کہنے پر کوئی دعا نہیں۔ لیکن جب سلام کی بات آتی ہے تو محقق میرے آقا فرماتے ہیں جس نے سلام کیا وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ یہ میرے آقا اپنی زبان سے فرماتے ہیں، اور میرا ایمان یہ ہے کہ اگر آسمان چاہے تو وہ زمین کے نیچے آ جائے، زمین اوپر چلا جائے، یہ تو ممکن ہے۔ بارش ہو رہی ہے رک جائے، یہ ممکن ہے، یعنی دریا کی روانگی رک جائے، آج سمندر خشک ہو سکتا ہے، ہوائیں بند ہو سکتی ہیں، کائنات کا ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے، لیکن میرے نبی کے نکلے ہوئے الفاظ کبھی بدل نہیں سکتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا پتھر کی لکیر ہوا کرتی ہے، جو میرے آقا کے الفاظ نکل جائیں وہ الفاظ پتھر کی لکیر کی طرح ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ سلام کا حکم دیا، لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ انگلش کے چند جملے رٹ کر کے جب بھی ملتے ہیں، صبح ملیں گے تو وہی جملہ، رات میں ملیں گے تو وہی جملہ، دوپہر میں ملیں گے تو وہی جملہ۔ لیکن کیا ہم نے آقا کی تعلیم کو بھلا دیا؟ آج مسلمان کیوں رسوا ذلیل ہو رہا ہے؟ یہی ایک وجہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کا لالت کا وقت آیا، آخری وقت آیا، اور ان کو بیمارض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں تو مجھے اپنے پاس بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد میں کہا اے فاطمہ اب میرا
دنیا سے جانے والا ہوں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونے لگی۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تم رو نہیں، کل جنت میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی۔ حضرت فاطمہ ہنسنے لگتی ہیں۔ اب تمام کے تمام صحابہ نے پوچھا اے فاطمہ تم تو پہلے رونے لگی تھی، اس کے بعد میں تم ہنسنے کیوں لگی؟ حضرت فاطمہ جواب دیتی ہیں جب میرے والد گرامی نے مجھ سے کہا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرا آخری وقت آ چکا ہے، اب میں پردہ فرمانے والا ہوں، تو مجھے ایک صدمہ ہوا، میں رونے لگی۔ اور جب میرے والد گرامی نے فرمایا فاطمہ رو نہیں، کل جنت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، تم میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، میرے لبوں پہ تبسم رس کرنے لگی، میں ہنسنے لگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد میں کچھ وصیت نامہ لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد میں پھر کہا ہے صحابہ میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں۔ اتنے میں آتے جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک فرشتہ جو دروازے پہ کھڑا ہوا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے اجازت چاہتا ہے۔ حضرت جبریل امی نے جب عرض کیا، میرے آقا نے فرمایا جبریل اس فرشتے کو میرے پاس لے آؤ۔ جب اس فرشتے کو لایا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں تم کون ہو؟ فرشتے نے کہا میرا نام ملک الموت ہے، میں انسان کی روح کو قبض کیا کرتا ہوں، اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل یہ میرے روح نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک آپ حکم نہیں دیں گے ملک الموت آپ کا جو ہے روح نہیں نکال سکتے، کیونکہ یہ ایسا فرشتہ ہے کہ اس کے ساتھ میں جو ہے 1,00,000 فرشتے آئے ہیں، اور 1,00,000 فرشتہ ایسا فرشتہ ہے کہ اس کے ساتھ میں دوسرے 1,00,000 فرشتے ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ملک الموت کے فرشتے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا رب تم سے ملاقات کرنے کا مشتاق ہے، اپنے پاس تمہیں بلا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ اکبر، جیسے میرے آقا نے اجازت دیا ملک الموت نے اپنا کام کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور بند ہونے کے بعد میں تمام کے تمام ہو بکا کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ عالم ہے کہ اپنی تلوار میاں سے نکال کر اور مدینے کے گلیوں میں گھومتے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا کہ آقا پردہ فرما چکے ہیں تو اس کی گردن اس کے جسم میں قائم نہیں رہے گا، اگر کسی نے کہہ دیا نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو میں اسے زندہ نہیں رکھ سکتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں خطبہ دیتے ہیں۔ خطبہ دینے کے بعد میں تمام صحابہ کو تسلی دیا، اور تسلی دینے کے بعد میں کہا اے صحابہ یہ میرے آنکھوں سے وہ جل ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن میں وہ اللہ فرماتا ہے کہ نبی جو میرا محبوب ہے وہ لوگوں کے نظروں سے پوشیدہ ہے، لیکن کبھی وہ من نہیں سکتا ہے، کبھی دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری نگاہوں میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ ہم نبی کو دیکھ سکیں۔ آج کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں نبی تو نور ہیں، اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ میں تمہیں ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں کہ ایک بلب کو جب روشن کیا جاتا ہے تمام پروانے اس کے سامنے ارد گرد جو ہے گھومتے ہیں، اگر کوئی پروانہ اس بلب سے ٹکراتا ہے ٹچ ہوتا ہے تو جل کر زمین پہ گر جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے امتیوں اگر میں سراپا نور بن کر آتا تو جو میں تمہیں عطا کرتا تمہارے اندر یہ طاقت و جسارت نہیں تھی کہ میرا مقابلہ کرتے یا مجھ سے کوئی چیز لے سکتے تھے، اس لیے اللہ نے ہمیں تمہاری طرح بشر بنا کر کے بھیجا تاکہ میں دوں تو تم لے بھی سکو اور میں عطا بھی کر سکوں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں، لیکن قرآن کی آیت کو سمجھو یوحا الیہ مجھ پر وحی بھی ہوتی ہے۔ بتاؤ کس پر ہم اور آپ پر وحی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جب
نہلانے کی بات آتی ہے تو تمام لوگ مل کر غسل دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤ حضرت علی کے ایمان پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کچھ پانی کے قطرے میرے نبی کے پلکوں پر اور ان کے جسم اطہار پر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد میں ہاتھ سے صاف نہیں کرتے ہیں، نہ تو رومال یا کسی کپڑے سے صاف کرتے ہیں، بلکہ اپنے لبوں کو کھولتے ہیں اور میرے آقا کے جو پلکوں پر پانی تھا اپنے منہ سے انہوں نے اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد میں پی جاتے ہیں، جو جسم پر پانی تھا اپنے لبوں سے صاف کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جیسے وہ پانی میں پیتا ہوں میرے اندر علم کا ایک سمندر موزن ہوتا ہے، ایک سمندر موجود ہو جاتا علم کا، اور علم کا اندازہ لگاؤ حضرت علی کے بارگاہ میں چند عورتیں حاضر ہوتی ہیں اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتی ہیں اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مرد 4 شادی کرتا ہے، میں بھی 4 شادیاں کروں گی، مجھ پر کیوں پابندی لگائی گئی ہے؟ مرد اپنی آزادی زندگی گزارتا ہے، ایک عورت کے بجائے 4 شادیاں کرتا ہے، لیکن عورتوں کو کیوں قید کر دیا کہ یہ کہیں مرد سے شادی کرے دوسرا نہیں کر سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس دور کے بڑے بڑے محقق اس مسئلے میں الجھ گئے، بتانے سے قاصر ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا علم دیکھیے کہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اے اسلام کی خواتینوں، اے پردہ نشینوں، تم اپنے گھر سے گلاس میں پانی لے کر کے آؤ۔ جب گلاس میں پانی لایا جاتا ہے اور لانے کے بعد میں حضرت علی نے ایک برتن میں سارے پانیوں کو اکٹھا کیا، تمام عورتوں کے پانی کو اکٹھا کرنے کے بعد میں فرماتے ہیں اے عورتوں اب تم اپنا اپنا پانی اس برتن سے نکال لو۔ تمام عورتیں حیران و پریشان ہو گئی، تمام عورتیں جو حیران و پریشان ہیں اور سب متصوف کے عالم میں مبتلا ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کیا ہوا، تم پانی اپنا اپنا لے کر کے چلی جاؤ۔ عورتوں نے کہا اے حضرت علی اب میرے اندر یہ جسارت نہیں ہے کہ میں اس سے پانی نکال سکوں کیونکہ تمام پانی مل گیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے میرے اسلام کی خواتینوں، جب تم اپنا پانی نہیں نکال سکتی ہو یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ایک عورت 4 شادی نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اگر ایک عورت سے 4 مرد ثابت کرتے ہیں اور اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نسب کسی طرح منسوب کیا جائے گا، وہ کس مرد کا تمہارے یعنی کس عمر کا بچہ ہے، پہلے عمر کا بچہ ہے کہ دوسرے عمر کا بچہ ہے، آپس میں ٹکراؤ ہوگا، لڑائی ہو جائے گی اور بچے کی زندگی جو ہے فنا ہو جائے گی۔ یہی ایک وجہ نقطۂ نظر ہے کہ عورت کو 4 شادی کا حکم نہیں دیا گیا، مرد کو 4 شادی کا حکم دیا گیا ہے، یہی ایک نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ حضرت علی کے ایمان کو دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا علم وہ علم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی دروازہ۔ ایک صحابی رسول علی کی بارگاہ میں حضرت نبی کی بارگاہ میں دوڑتے دوڑتے جا رہے تھے، حضرت علی نے روکا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نبی کی بارگاہ میں۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے پہلے علی سے ملو پھر نبی کی بارگاہ میں جاؤ۔ کہا کیسے؟ کہا آؤ گے تب بھی مجھ سے ملو گے، جاؤ گے تب بھی مجھ سے ملو گے، تم جا نہیں سکتے ہو۔ یہ بات ان کو بہت ہی خراب لگی۔ نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج علی نے میرا دل توڑ دیا ہے، آج آپ کے داماد نے ہمارے دل کو توڑ دیا ہے، آج انہوں نے ہمیں آپ کے پاس آنے سے روک دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے راستے میں روکا اور روکنے کے بعد میں کہتے ہیں تم نبی کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے ہو، پہلے مجھ سے ملو اور جب آؤ گے تب بھی مجھ سے ملاقات کرو گے تب تم باہر جا سکتے ہو ورنہ نہیں جا سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں اے حضرت علی آخر آپ نے صحابی رسول کو کیوں روکا، میرے صحابہ کو آنے سے کیوں روکا، کیوں تم نے ٹچ کیا، کیوں تم نے جو ہے انہیں دروازہ میرے پاس آنے نہیں دیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں میرے آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، آپ نے فرمایا تھا بھرے مجمع میں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، جب کوئی شخص داخل ہوگا تو دروازے سے داخل ہوگا اور نکلے گا بھی تو دروازے سے نکلے گا، جب تک مجھ سے نہیں ملے گا آپ سے مل نہیں سکتا، کیونکہ دروازہ میں آج ہم اور آپ اپنے گھر میں دروازہ بناتے ہیں نا، لیکن دروازے سے ہی داخل ہوتے ہیں، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پہلے مجھ سے ملو پھر نبی کے بارگاہ میں جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب تیار کیا گیا قبر کھودنے کی بات آئی تو
کہا گیا اس کو بلایا جائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کھودتے تھے، جو بغلی قبر کھودتے تھے، اور حضرت ابو عبیدہ یہ جو قبر کھودتے تھے صندوق کی نما کھودتے تھے، شک کرتے تھے۔ دونوں صحابہ قبر کھودتے ہیں، ایک بغلی کھودتے ہیں، ایک بیچ میں شک کرتے ہیں، جیسے آج ہم اور آپ رکھتے ہیں۔ حضرت تمام صحابہ کرام متفق ہو کر کے کہتے ہیں کہ چلو جس کے پاس چلتے ہیں، دونوں آدمی کے پاس چلتے ہیں، جو پہلے آئے گا وہی قبر کھودے گا۔ حضرت ابو طلحہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں ان سے کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے پردہ فرما چکے ہیں، اور اب آپ کو چلیے قبر تیار کرنی ہے۔ تو حضرت طلحہ سب سے پہلے آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں جو ہے انہوں نے قبر کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد میں اب نماز جنازہ کی بات آتی ہے۔ کسی نے کہا کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ روایتیں دو ہیں، ایک روایت میں ہے کہ کوئی جنازہ نہیں پڑھایا، بلکہ یعنی آدمی آتے تھے، جو لوگ آتے تھے وہ اپنی نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا ہے۔ دونوں روایتیں جو ہیں، اور دونوں روایتیں یہ غلط نہیں ہیں، کیونکہ دونوں روایتوں پہ عمل ہے۔ ایک روایت ہے کہ کوئی نہیں پڑھایا تھا، باقی آ کے پڑھ کے چلے جاتے تھے، اور دوسری روایت یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھایا ہے۔ کیوں پڑھایا تھا؟ کیونکہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علالت یعنی بیماری کی حالت میں اور مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، تو جب مصلی پہ جانے کی بات ہوتی ہے تو میرے آقا نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ کو پکڑا، مصلی پہ بڑھا دیا تھا۔ اے ابو بکر صدیق، آج مصلی پہ قائم ہو جاؤ، اور میرے بعد یہ مصلی تمہارے حوالے ہے، اور جب تک تم رہو گے میرے امت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اس لیے تم مصلی پہ آگے بڑھ جاؤ۔ آج تک میں جو ہے تمام انبیاء کا جو ہے امام تھا، لیکن آج کے بعد سارے صحابہ کا امام تم بنو گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں جو امامت دے کر کے گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب جب نماز جنازہ ہو جاتی ہے، قبر میں اتارتے میرے مسلمان دوستو، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا ایمان کیا ہے؟ کہ نبی کے نواسوں کے مجلس میں آنے سے دور بھاگتے ہو، آپ کے جو ہے کام ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کہیں فیشن میں جانا ہوتا ہے، اگر بارش نہیں پاتھر بھی آسمان سے گرے تو چلے جاتے ہو، گاڑیاں بک کرتے ہو، اور جو ہے تم فیشنوں میں جاتے ہو، اور تم فیشنوں میں جا کر کے پارٹیوں میں جا کر کے اپنا ٹائم دیتے ہو، لیکن جس نبی کے نواسے کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، جان ملا، اس نبی کے نواسے کی بارگاہ میں آنے سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھو، جب قبر میں اتارا گیا، حضرت قسم فرماتے ہیں کہ حضرت جب میں قبر سے باہر نکلا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک جنبش کر رہے تھے، اور ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو نہلانے کی تیاری کی جا رہی تھی تو بتاتے ہیں کہ میں نے کان کو اپنے لگایا، دیکھا نبی کے لبہائے مبارک جنبش کر رہے ہیں، ہل رہے ہیں، اور کچھ وہ فرما رہے ہیں۔ بولے جب میں نے غور سے سنا تو میرے آقا کے زبان سے نکل رہا تھا وہ الفاظ کیا تھے کہ میرے آقا فرماتے تھے، یا رب حب لی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اور امت کا یہ عالم ہے کہ آج وہ شرابوں کے اڈے پر بیٹھتی ہے، آج وہ جو ہے نماز کو چھوڑ کر کے اپنے فجر جو بستروں میں گزارتی ہے، ظہر اپنے کام کاج میں گزارتی ہے، اور عصر اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں گزارتی ہے، اور مغرب سفر میں گزارتے ہیں، عشاء اپنے پھر بستر پہ گزارتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا عالم ہو چکا ہے۔ ہماری گھر کی خواتینوں کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا جائے تو ان کی آدمیت دم توڑتی ہے، لیکن اگر کوئی سیریل یا ڈرامہ دیکھنے کے لیے کہہ دیا جائے تو رات بھر دیکھتی ہیں، اور نماز کہہ دیا جائے تو جان فوراً جو ان کی روح جو ہے ان کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ آج ہم اور آپ کی یہ عالم ہو چکا ہے، لیکن میرے آقا کو دیکھو کہ جب پیدا ہوئے تو کہا مولا میرے گنہگار امت کو میرے حوالے کر دے، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو فرماتے ہیں اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت بہت گنہگار ہے، یہ جہنم کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتی۔
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنی امتی کو فراموش نہیں کیا، کبھی نہیں بھولے، لیکن امتی میرے آقا کو بھول گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ صحابہ سے پوچھا تمہیں معلوم ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پتہ نہیں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ کہا دو چیزوں میں۔ کہا دو چیز کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا دو چیزوں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک دو چیزوں میں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے نماز ہے، کیونکہ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور دوسری ٹھنڈک اگر میری پائی جاتی ہے تو تمہاری داڑھی میں پائی جاتی ہے۔ جس نے داڑھی رکھ لیا وہ سمجھو میری سنت کو ادا کر دیا، اور جس نے داڑھی نہیں رکھا اس نے میری سنت کو ادا نہیں کیا۔ کتنے نوجوان ہیں ہفتے میں 40 بار اپنی داڑھی کو جا کر کے حجام کے یہاں سٹنگ کرواتے بناتے، فیشن بنا لیا داڑھی، مذاق بنا لیا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا ہے، آپ دیکھے ہیں 3 انچ کا کپڑا اگر منہ پہ نہ لگایا جاتا تو کسی ہم آفیسر سے بات نہیں کر سکتے ہیں، کسی ہم ڈاکٹر سے بات نہیں کر سکتے ہیں، کسی پولیس کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، کسی کمشنر کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، کسی ڈی ایم کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، کسی ایس ڈی ایم کے پاس نہیں جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ 3 انچ کا کپڑا منہ پہ ہونا چاہیے۔ اتنی لمبی رومال ہے اگر باندھ لیا جائے تو پھر بھی ہمیں سزا ہوتی تھی، پھر بھی ہمارا فائن لگتا تھا۔ وہ 3 انچ کا کپڑا ہونا چاہیے۔ میرے عقل نے فوراً فیصلہ کیا، جمال احمد قادری سوچ لے جب 3 انچ کپڑا منہ پہ نہ ہو تو دنیا کے حکمراں سے بات نہیں کر سکتا ہے، اور جب چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی تو ساری کائنات کے مالک و مختار سے کیسے تو مل سکتا ہے؟ حقیقت ہے نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر چہرہ پھیل لیا نبی نے ہے کوئی بخشش کروانے والا؟ جس حجام سے اپنی داڑیاں چھلواتے ہو، ہفتے میں 48 مرتبہ مساج کرواتے ہو، کیا وہ بخشش کروائے گا؟ کبھی نہیں کروائے گا۔ خود نہیں بخشا جائے گا تمہیں کیسے بخشوا دے گا؟ لیکن شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میں خلافت کی بات آتی ہے، تمام صحابہ بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد میں بات کرتے متفق ہوتے ہیں کہ سب کس کو بنایا جائے خلیفہ اول۔ تمام لوگوں نے اپنی رائے دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور خلافت پہ جو ہے گامزن ہوتے ہیں، مسند خلافت پر گامزن ہوتے ہیں، اور 2 سال 2 ماہ تک امور خلافت کو چلاتے ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے جو ہے رخصت ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں ایسا میرے ساتھیوں اب امور خلافت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہو تم بنا دو، کیونکہ اب تو میں اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں، ان کے پہلو میں جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک چلاتے ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ عمر فاروق اعظم جن کا یہ عالم تھا کہ ایمان نہیں لائے تھے، اور جب ایمان کی بات ہوتی تھی تو لوگ جو ہے حضرت عمر سے ڈرا کرتے تھے، اور چھپکے سے یعنی چپی چورا ایمان کی تبلیغ ہوا کرتی تھی دین کی۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام سرداران قریش اکٹھا ہوتے ہیں، ابو جہل موجود ہے، تمام کے تمام موجود ہیں، کہا اب اسلام بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن جو ہے آدمی اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اب اسلام کو ختم کیا جائے، بانی اسلام کو ختم کیا جائے۔ اس کام کا انجام کون دے گا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی میان سے تلوار نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد میں کہا اب میں نبی کو اب میں اسلام کو اور بانی اسلام کو ختم کر دوں گا۔ ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لے کر کے نبی کی طرف چلے ہیں۔ اللہ اکبر! جب نبی کی طرف چلے، راستے میں صحابی رسول سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ کس لیے جا رہے ہو؟ بہت غصے میں نظر آ رہے ہو۔ کہاں میں جا رہا ہوں آج اسلام بانی اسلام کو ختم کر دوں گا، ہمیشہ کے لیے اب ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس صحابی رسول نے کہا آپ جو ہے ایمان کی، آپ اسلام ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ بانی اسلام کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ذرا اپنے گھر کا جائزہ لو، اپنے بہن فاطمہ کا جائزہ لو۔ جب حضرت عمر اتنا سنتے ہیں فوراً اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں؟ اندر سے نہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، آواز آتی ہے، انہوں نے آواز دیا ہے بہن دروازہ کھول، بہن سہم گئی، ڈر جاتی ہیں، ان کے بہنوئی چھپ جاتے ہیں۔ حضرت خباب ایک طرف چھپ گئے، ان کی
بہن جا کر کے دروازہ کھولتی ہیں اور جیسے پہنچتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کیا پڑھ رہی تھی، کون چیز کی آواز آ رہی تھی؟ انہوں نے بتانے سے انکار کیا، بے تحاشا ماننا شروع کر دیتے ہیں، ان کے بہنوں آ کر کے بچاتے ہیں، انہیں بھی ماننا شروع کیا، زخمی ہو جاتے ہیں، لہولہان ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر آخرکار کہتے ہیں اے بہن آخر تو کیوں نہیں ضد چھوڑتی ہے، اسلام کو چھوڑ دے۔ ان کی بہن کہتی ہے اے عمر میں تمہاری ہی بہن ہوں، لیکن جتنا تمہارے اندر ضد ہے اتنا میرے اندر بھی ہے، یہ جان یہ جسم تمہارے حوالے ہے لیکن میرا قلب اور روح نبی کے حوالے ہے، میں جان دے سکتی ہوں لیکن ایمان نہیں دے سکتی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے ایسے تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے کہ اگر کوئی 10,000 روپیہ دے دے تو ہم نبی کو گالی دے دیں، ہمارے جیسے نہیں تھے۔ نبی کو ہمارے سامنے گالی دی جاتی ہے ہم سنتے رہتے ہیں، نبی کو ہمارے سامنے برا بھلا کہا جاتا ہے ہم سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنا سنتے ہیں تو سننے کے بعد میں کہا بہن ذرا اس مقدس کتاب کو مجھے بھی دکھا دے، وہ کتاب ہے کیسی کتاب جس کی چاشنی تیرے دل میں بیٹھ گئی ہے، جس کی چاشنی سے تو ہی جو ہے اب اپنے دین میں پھرنا نہیں چاہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہتی ہیں پہلے تم غسل کرو، غسل کرواتی ہیں، کہا وضو کرو، وضو کرواتی ہیں، اور وضو کروانے کے بعد میں قرآن کو لے کے آتی ہیں، اور جب قرآن کو دیکھا اس کی آیتوں کو دیکھا پڑھا تو کہا اے میری بہن قرآن کو رکھ دے، اب بانی قرآن کے پاس میں مجھے لے کر کے چل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، میرے آقا حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف فرما ہے۔ جب دیکھا کہ حضرت حمزہ دیکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے ہاتھوں میں تلوار ننگی سی ہے اور وہ لے کر کے نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اپنی میان سے تلوار نکال لیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے چچا رک جاؤ، اے ابوبکر صدیق رک جاؤ، اگر عمر اچھے ارادے سے آتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر غلط ارادے سے آتے ہیں تو ان کی ہی تلوار سے ان کی گردن مار دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور جیسے چہرے نبوت پر ان کی نظر پڑتی ہے فوراً ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، کفر کا جنازہ نکلتا ہے، قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا، کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان میں داخل کر دو، اسلام میں اب بے چینی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عمر کلمہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ میرا دین حق ہے کہ نہیں ہے؟ کہا آپ کا دین حق ہے، آپ کا کلمہ حق ہے، آپ کا رسول حق ہے۔ کہا پھر چھپکے سے ایمان کی تبلیغ کیوں کی جاتی ہے، چھپکے سے دین کی تبلیغ کیوں کی جاتی ہے؟ اب کھلے عام تبلیغ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ابھی فاروق کا لقب نہیں ملا ہے، خالی عمر کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ جب یہ ایک دستے کے ساتھ حضرت عمر نکلتے ہیں، ایک دستے کے ساتھ جو حضرت حمزہ نکلتے ہیں اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کرتے ہیں آج کے بعد اسلام کو چھپ کر نہیں پھیلایا جائے گا، کھلے عام پھیلایا جائے گا۔ اگر کسی کو اپنے بیوی کو بیوہ بنانا ہے تو میرے مقابلے میں آئے، کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو عمر کے سامنے آئے۔ حضرت عمر نے للکا کر کے کہا ہے کہ اسلام اب کبھی چھپ کر نہیں پھیلے گا، اسلام جب سچا دھرم ہے، اسلام جب سچا مذہب ہے تو اب کھلے عام پھیلایا جائے گا، کوئی کسی کا ڈر نہیں رہے گا۔ حضرت عمر نے اعلان کر دیا، سارے کھڑکیاں اور دروازے بند ہو جاتے ہیں، کوئی اپنے گھروں سے نکلنا نہیں چاہ رہا ہے کیونکہ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ عمر ہیں کہ آج پہلے عمر اسلام کو مٹانے کی سعی کر رہے تھے، آج اسلام کو پھیلانے کی سعی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس طریقے سے محبت بیٹھتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت عمر کے دل میں بیٹھتی ہے اور اعلان کرتے ہیں اے لوگوں سن لو، ایک میں تھا عمر بن خطاب ہوں، جب میں اپنے مدینے کی گلیوں اور کوچوں میں اپنے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا تو میرے باپ خطاب کہا کرتے تھے عمر تم سے 4 اونٹ نہیں سنبھلتے ہیں، لیکن آج عمر کو دیکھو، نبی نے اس چیز سے نواز دیا ہے کہ 23,000 مربع میل کی حکومت کو سماچ رہا ہوں اور چلا بھی رہا ہوں۔ یہ حضرت عمر فرماتے ہیں 23,000 مربع میل کی حکومت تھی حضرت عمر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح شہید ہوتے ہیں؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام لولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد میں کہتے ہیں اے حضرت امیر المومنین، واقعہ تو بہت ہے حضرت عمر کے، بیان کیا جائے تو صرف حضرت عمر ہی کی بات ہو، لیکن اگر ہم حضرت عمر پہ جاتے ہیں تو ہماری باقی چیزیں جو ہم سننا چاہتے ہیں وہ رہ جائیں گی، اس لیے مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ لولو غلام آتے ہیں اور آنے کے بعد میں کہا میرا مالک مجھ سے زیادہ پیسہ لیتا ہے، کام جو کرتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ پیسہ لیتا ہے۔ کہا تم تو بڑھئی ہو، نجار ہو، تم تو بنا کر دے سکتے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک ایسی چکی بنا لیتا ہوں جو ہوا سے چلتی ہے۔ کچھ دن کے بعد حضرت عمر اسی کو بلاتے ہیں، کہا تم نے کہا تھا ایک چکی بناؤ گے جو ہوا سے چلے گی؟ کہا اے حضرت عمر میں ضرور وہ ہنر رکھتا ہوں، ایسی چکی بناؤں گی کہ تمہارا ذکر ہمیشہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جانے کے بعد میں فرماتے ہیں اس نے مجھے قتل کی دھمکی دیا ہے، اس نے مجھے شہید کرنے کا دھمکی دیا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پہ قربان جاؤ، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے شہادت نصیب کر دے، مجھے شہادت کے منصب پہ فائز کر دے، شہیدوں میں میرا نام لکھ دے۔ یہ دعائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نمازوں میں کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم اور آپ ہیں تو نماز میں پڑھتے ہیں تو جب نیت باندھتے امام صاحب کے پیچھے تو دل بازار میں ہوتا ہے، نیت باندھتے امام صاحب کے پیچھے تو دل ہمارا کارخانے میں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے نماز کہاں قبول ہونے والی ہے؟ آج ہماری نماز اس طریقے سے رہ گئی ہے۔ بتاؤ نماز پڑھنا تو حضرت علی کی طرح پڑھو، جب ان کے پیر میں تیر لگ گیا جنگ کے دوران میں، کہا تیر کو نکال لیا جائے، کہا نہیں نکال سکتے حضرت علی کے، لیکن جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد میں اپنے رب کے یاد میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں، تیر کو پیر سے نکالا جا رہا ہے لیکن درد اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ وہیں سے پلٹ کر چلیے بریلی کی سرزمین پر، حضور تاج السریہ کے آپ مرید ہوں گے نا، حضور تاج السریہ کے سوانے کو تو پڑھتے ہوں گے نا۔ حضور تاج السریہ کے جب آنکھ کا آپریشن ہوا، اللہ اکبر، ڈاکٹر نے کہا انجیکشن دیتا ہوں سن کا تمہارے جسم سن کر دیا جائے گا، احساس کی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضور تاج السریہ کے ایمان کو دیکھو، حضور تاج السریہ فرماتے ہیں اے ڈاکٹر سن لے، میرے چہرے کو مدینے کی طرف گھما دے اور میرے چہرے کو گھمانے کے بعد میں جب میرے جسم میں حرکت بند ہو جائے گی میرے آنکھ کی آپریشن شروع کر دینا۔ حضور تاج السریہ مدینے کی طرف چہرہ کیے ہوئے اب درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں، درود پڑھتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے جب ان کے جسم سے جسم کو دیکھا حرکت نہیں ہے، کسی طریقے سے حرکت نہیں ہے، آپریشن کرنا شروع کرتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے غالباً 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ تک آپریشن چلتا رہا لیکن حضور تاج السریہ کو احساس نہیں ہوا۔ پوچھا گیا ہے حضور تاج السریہ آپ کو آپریشن کا احساس کیوں نہیں ہوا، درد کی تکلیف کے احساس کیوں نہیں ہوئی؟ حضور تاج السریہ فرماتے ہیں اے میرے مریدو سن لو، جب میں نے نبی کی طرف رخ کیا اور درود پڑھنا شروع کیا میرے نبی کا چہرہ میرے سامنے تھا اور جب نبی کا چہرہ آ گیا تو دنیا کے درد بھول گیا۔ یہ حضور تاج السریہ۔ اور آج ہماری نماز کیا ہے؟ نیت باندھے اللہ اکبر، مچھر کاٹا تو اس کو کھلانے لگتے ہیں، ہے نا یار؟ مچھر کاٹ لیا تو کھلا رہے ہیں، امام صاحب کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب سے پہلے رکوع میں جائیں گے تو نماز بیکار ہو جائے گی، نہیں، مچھر کاٹا ہے تو ہم مار رہے ہیں اس کو، یہ نماز ہماری ہے۔ اور کہتے ہیں ہم عشق رسول اللہ سے کرتے ہیں، ارے یہ عشق نہیں ہے، کل چہرے پہ عشق مار دیا جائے گا۔ عشق کرنا ہے تو حضور تاج السریہ کی طرح کرو، مرید تو ہم ہی ہیں ان کے، وہ بھی تو ہم ہی میں سے ہیں، لیکن جذبہ دیکھیے کس طریقے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، اور جب نماز ادا کرنے کے لیے گئے لولو غلام نے اپنے ہتھیار کو اپنی آستین میں چھپا کر کے اسی مسجد میں پہنچتا ہے، اور جب حکم ہوا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، آج جانتے ہو جمعہ میں امام صاحب بولتے ہیں کھڑے ہو کے سب سیدھا کر لو، کہا جاتا ہے نا، اسی طریقے سے کہا گیا اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، اپنی صفیں درست کر لو۔ جب کہا گیا تو اس لولو غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پر وار کرتا ہے اور 2 بار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کے زمین پہ گراتے ہیں، اور گرنے کے بعد میں جو ہے اس نے کئی لوگوں پر حملہ کیا، کئی لوگوں کو زخمی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے ان کے حجرے میں آیا جاتا ہے، اگر دودھ پلاتے ہیں تو ان کا دودھ حلق سے باہر آ جاتا ہے کیونکہ سوراخ ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شہید ہوتے ہیں، اور کتنے سال تک انہوں نے امور خلافت پہ جو ہے قائم رہے؟ 10 سال تک قائم رہے امور خلافت پر، 2 سال وہ 10 سال یہ، کتنے ہو گئے؟ 12 سال۔ اور
12 سال حضرت عثمان غنی قائم تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ، ہم اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قول تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال تھے، اس پر اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم اور آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمام صحابہ سے، اہل بیت سے ہم اور آپ کو سچی الفت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے پیشانیوں میں صدق کی تڑپ عطا فرمائے، اچھی طرح نماز ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اماموں کی عزت و آبرو اور ان کی عزت و وقار کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکم۔